حیا نے اس خوبصورت اونچے پل کو دیکھا اور سوچا کہ کتنے برس وہ اسی پل پر سے گزرا ہوگا۔ کتنی ہی دفعہ اس نے بوسفورس کے نیلے پانیوں پہ چاند کی پریوں کا رقص دیکھا ہوگا۔ جب وہ اس سے ملے گی تو کیا اس کی آنکھوں میں استنبول کی سفید گھاس سی برف جمی ہوگی یا مرمرا کے پانیوں کا جوش ہوگا، اور کیا وہ کبھی اس سے مل پائے گی؟ اس خیال پہ اس کا دل جیسے مرمرا کے سمندر میں ڈوب کر کسی لٹی پٹی کشتی کی طرح ہولے سے ابھرا تھا۔ کھڑکی کے اس پار سے ایک دراز قد لڑکی کار کی طرف چلی آ رہی تھی۔ چہرے کے گرد اسکارف لپیٹے، ہیلو جینس کے اوپر گھٹنوں تک آتا سفید کوٹ پہنے، وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے چلتی آ رہی تھی۔ اس کی رنگت استنبول کے سورج کی طرح سنہری اور آنکھیں بوجھل بادلوں کی مانند سرمئی تھیں۔ وہ لڑکی ان دنوں ترک لڑکوں کے پاس پہنچی اور مسکراتے ہوئے چغتائی کے ہاتھ سے چابی لی۔ رحمت پیچھے کھڑی ہائی ایس کی جانب اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ وہ لڑکی اپنی نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی سنتی گئی۔ پھر وہ دونوں چلے گئے اور وہ لڑکی کار کی طرف آئی، دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کر گردن پیچھے گھمائی۔ السلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ اس کی انگریزی شستہ اور انداز بے حد نرم تھا۔ حیا نے محسوس کیا کہ ترک السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ حیا نے اس کا بڑا ہاتھ تھاما تو اسے لگا اس نے اتنا نرم ہاتھ کبھی نہیں چھوا۔ وہ ہاتھ نہیں گویا مکھن کا ٹکڑا تھا۔ میرا نام ہالے نور ہے۔ میرا تعلق رومی فورم سے ہے۔ میں سبھانچی سے مٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ میں ایم ایس کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر آپ کو لینے کے لیے بھی مجھے ہی آنا تھا، مگر میں کہیں پھنس گئی تھی، اس لیے نہیں آ سکی۔ بہت معذرت۔ اس نے کار واپس موڑ دی تھی۔ حیا، سلیمان، ختیجہ، رانا، ان کے تعارف کو ہالے نور نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور سر اثبات میں ہلایا۔ وہ واقعی نور کا حالہ تھی، دھلی ہوئی چاندنی۔ اب ہم انصاری محلہ جا رہے ہیں، وہ اسٹیئرنگ وہیل کا گھماتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ محلہ؟ اردو لا محلہ۔ حیا، ڈی جے نے دھیرے دے سے سرگوشی کی۔ شاید، تبھی تو کہتے ہیں کہ اردو ترک سے نکلی ہے۔ تم نے میٹرک میں اردو زبان کے مضمون میں اس فقرے کا رٹا نہیں لگایا تھا کہ لفظ اردو ترک زبان سے نکلا ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ ڈی جے نے چہک کر فقرہ مکمل کیا۔ ایوب سلطان جامعہ کے بیرونی بازار کا نام ہے انصاری محلہ تھا۔ بے حد رش، بہت سے لوگ اور ہر سو اڑتے چگتے کبوتر، اور تینوں لوگوں کے درمیان بامشکل راستہ بناتی مسجد کے احاطہ تک پہنچی تھیں۔ نماز سے فارغ ہو کر حیا نے دیکھا وہاں جامعہ کا نام ایوب سلطان کمی لکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ جامعہ میں جے کی جگہ سی لکھا ہے، جو کہ غلط لگ رہا تھا۔ ہماری زبان میں سی کو عربی کے جیم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ انصاری محلے کے رش سے گزرتے ہوئے اس کی حیرت پہ حالے نے بتایا۔ وہ مسکراتی ہوئی بڑے اعتماد سے اپنے سفید کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ اس کی بات پہ حیا بے اختیار چونکی۔ حیران کیوں ہو؟ حالے نے رک کر شاپر سے اپنے جوتے نکالتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہاں مسجد میں داخلے کے وقت جوتے باہر رکھنے کے بجائے شاپر میں رکھنے اور ساتھ شاپر ہمہ وقت اٹھائے رکھنے کا رواج تھا۔ یعنی اگر کسی کا نام جہان ہو تو وہ ترک ہجوں میں اسے کیسے لکھے گا؟ بلا ارادہ اس کے لبوں سے نکلا۔ پھر فوراً گڑبڑا کر ڈی جے کو دیکھا۔ وہ ذرا فاصلے پر کبوتروں کی تصاویر کھینچ رہی تھی۔ اس نے نہیں سنا تھا۔ حالے شاپر ڈسٹ بین میں پھینک کر سیدھی ہوئی اور مسکرا کر ہجے کر کے بتایا، چن۔ اوہ! اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔
تبھی وہ اسے فیس بک پہ نہیں ملا تھا۔ وہ اس کو جہان لکھ کر ڈھونڈتی رہی، مگر وہ تو اپنے نام کو جہان لکھتا ہوگا۔ گلی صاف ستھری اور کشادہ تھی۔ دونوں اطراف میں دکانوں کے دروازے کھلے تھے، آگے کرسیاں میزیں بچھی تھیں، ارد گرد بہت سے اسٹال لگے تھے۔ سڑک کے کناروں پہ کھلے عام کتے ٹہل رہے تھے، مگر وہ بھونکتے نہیں تھے۔ حیا کو بھوک لگ رہی تھی اور وہ اب اس سفر نامے سے بور ہونے لگی تھی۔ بامشکل وہ تینوں اس رش بھرے محلے سے نکلے۔ ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو ان کا پہلا کھانا ایک ترک میزبان خاندان دیا کرتا ہے، اور ابھی ہم اسی میزبان خاندان کے گھر جا رہے ہیں۔ جب وہ کار میں بوسفورس کے پل پر سے گزر رہی تھی تو ہالے نے بتایا، کھانے کا سن کر اس پہ چھائی بیزاریت ذرا کم ہوئی۔ میزبان خاندان کا گھر استنبول کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ کشادہ سڑک، خوبصورت بنگلوں کی قطار اور بنگلوں کے سامنے سبزے پہ جمی برف۔ ان کے اسکالرشپ کو آرڈینیٹر نے چند باتیں انہیں ذہن نشین کروا دی تھیں کہ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارنے ہیں، گھاس پہ نہیں چلنا، اور ملاقات کے وقت ترک خاندان کے بڑے کا ہاتھ چومنا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس تکلف کو رہنے دو۔ ان دونوں نے گھر کے داخلی دروازے کے باہر بچھے میٹ پہ جوتے اتارے تو اندر سے آتی وہ مشفق اور معزز خاتون وہ پیار بھری نگاہوں سے بولی تھیں، پہلے دن کوئی اصول نہیں ہوتے، السلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ آپ کے اصولوں کی پاسداری میں ہمارے لیے فخر ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر ان کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا۔ معمر خاتون، مسز عبداللہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اندر آ جاؤ۔ وہ راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹیں۔ ان کی سرخ بالوں والی بیٹی آگے بڑھی اور کارپیٹ پر شوز حیا اور ڈی جے کے قدموں میں رکھے۔ وہ ریشمی کپڑے سے بنے کوٹ شوز کی شکل کے جوتے تھے۔ دونوں نے جھک کر وہ جوتے پہنے اور اندر داخل ہوئیں۔ اس ترک گھر کا فرش لکڑی کا بنا تھا۔ لانگ روم کے فرش پہ بہت خوبصورت قالین بچھے تھے۔ وہ باتھ روم دھونے آئی تو دیکھا وہاں الگ سے ٹوٹی وغیرہ نہیں تھی، بلکہ ایک طرف قطار میں نل لگے تھے۔ البتہ باتھ روم کے فرش پر بھی رگز، پائیدان اور کاؤچ بچھے تھے۔ حیرت انگیز، وہ واپس آئی تو ڈائننگ ہال میں کھانا لگایا جا رہا تھا۔ ڈی جے جھک کر پیار سے مسز عبداللہ کی 6 سالہ نواسی غربا سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ 3 خواتین پر مشتمل چھوٹا سا کنبہ تھا، اور چونکہ وہ دونوں لڑکیاں تھیں سو حالے نے ایسے ترک خاندان کا چناؤ کیا تھا جس میں کوئی مرد نہ ہو۔ اسی پل مسٹر عبداللہ سوپ کا بڑا سا پیالہ اٹھائے آئیں۔ حالے ان کی مستعدی سے مدد کروا رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہی تھیں؟ تمہاری یہاں کوئی رشتے دار بھی ہے؟ انہوں نے سوپ کا ڈونگا میز پہ رکھا۔ حیا نے ایک نظر اس ملغوبے کو دیکھا۔ جی، میری پھپھو ہیں ادھر۔ وہ سوپ کو دزیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، کدھر رہتی ہیں؟ ادھر۔ اس نے پرس سے وہ مڑا توڑا کاغذ نکال کر حالے کو تھمایا۔ حالے نے ایک نظر اس کاغذ کو دیکھا اور پھر اثبات میں سر ہلا دیا۔ کل میں ملوا دوں گی تمہیں ان سے، کھانا شروع کرو۔ اس نے کاغذ واپس حیا کی جانب بڑھا دیا۔ ڈی جے، ہم واقعی ترکی میں بھوکے مریں گے۔ اس ملغوبے کی شکل کو تو دیکھو، مجھے تو پھر سے متلی ہو رہی ہے۔ حیا جبراً مسکراتے ہوئے ہولے سے اردو میں بولی۔ مسز عبداللہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ان خواتین کا خلوص اسے شرمندہ کر رہا ہے۔ ڈی جے نے جلدی سے ترجمانی کرتے ہوئے میز کے نیچے سے اس کے پیر زور سے کچلا۔ او شکریہ۔ مسز عبداللہ مسکرا کر کھانا پیش کرنے لگیں۔ سوپ دراصل سرخ مسور کی دال کا شوربہ تھا، اور اردو جیسی ترک میں اسے چوربا کہتے ہیں۔ وہ ذائقے میں شکل سے بڑھ کر بدمزہ تھا۔
چند لمحوں بعد ہی دونوں پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی برداشت جواب دینے لگی۔ حیا، مجھے الٹی آنے والی ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں۔ وہ بدبخت مسکراہٹ چہروں پر سجائے چمچہ بھر رہی تھی۔ ترک خواتین بہت مرغوبیت سے سوپ پی رہی تھیں۔ چوربا ختم ہوا تو کھانا آ گیا، وہ اس سے بھی بڑھ کر بدمزہ۔ ایک چاولوں کا پلاؤ تھا۔ پاکستان میں پلاؤ کو پے کے اوپر پیچ کے ساتھ بولا جاتا ہے، مگر یہاں اسے پے کے تلے زیر کے ساتھ بولا جاتا تھا۔ پلاؤ شکل میں ابلے چاولوں سے مختلف نہ تھا۔ ساتھ چنے کا سالن اور مرغی کی گریوی تھی، جو کہ منچورین کی طرح دکھتی تھی۔ وہ 1.5 دن کی بھوکی تھیں اور اوپر سے یہ بدمزہ کھانے مزید حالت خراب کر رہے تھے۔ وہی ترک خواتین ہی کھا رہی تھیں۔ پلاؤ کا پیالہ بھی ختم ہو چکا تھا اور ہم پاکستانی میزبانوں کے برعکس وہ اسے دوبارہ بھرنے کے لیے دوڑی نہیں تھیں۔ وجہ ان کی خلوص کی کمی نہ تھی، بلکہ شاید یہی ان کا طریقہ تھا کہ پیالہ ایک ہی دفعہ بھر کر رکھا جاتا تھا۔ ختیجہ، تمہاری دوست مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہے، خیریت؟ مسز عبداللہ نے پوچھ ہی لیا۔ ڈی جے نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ سب کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ حیا نے میز تلے آہستہ سے اپنا پاؤں ڈی جے کے پاؤں پہ رکھا۔ فیملی فرنٹ کی ہما، کوئی معقول وجہ بتاؤ ان کو۔ نہیں، وہ دراصل حیا بہت ڈرپوک ہے۔ اسے اسٹریٹ کرائم سے بہت ڈر لگتا ہے اور یہ پہلی دفعہ اکیلی یورپ آئی ہے تو یہ پوچھ رہی ہے کہ کہیں استنبول میں ہمارا آرگنائزڈ کرمنل سے تو واسطہ نہیں پڑے گا۔ حیا خفت سے سر جھکائے لب کاٹتی رہی۔ وہ خالی ہاتھ ان کے گھر آئی تھی اور انہوں نے میز بھر دی تھی، پھر بھی اس کے نخرے ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ اسے بے حد پچھتاوا ہوا۔ وہ بات سنبھالنے پہ ڈی جے کی بے حد ممنون تھی۔ قطعاً نہیں، استنبول بہت محفوظ شہر ہے۔ سرخ بالوں والی لڑکی رسان سے بولی، یہاں کی پولیس ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں پھرنے دیتی۔ بالکل، استنبول میں قانون کی بہت پاسداری کی جاتی ہے، حالے نے تائید کی۔ مسز عبداللہ خاموشی سے سنتی رہیں۔ ان کے چہرے پہ کچھ ایسا تھا کہ حیا انہیں دیکھے گئی۔ جب حالے نور استنبول کی شان میں ایک لمبا سا قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئی تو مسز عبداللہ نے گہری سانس لی۔ خدا کرے تمہارا رابطہ کبھی عبدالرحمن پاشا سے نہ پڑے۔ حیا نے دھیرے سے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھا۔ ایک دم پورے ہال میں اتنا سناٹا چھا گیا تھا کہ کانٹے کی کانچ سے ٹکرانے کی آواز سب نے سنی۔ کون پاشا؟ ڈی جے نے الجھ کر مسز عبداللہ کو دیکھا۔ وہ بمبئی کا ایک اسمگلر ہے، یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بوسفورس کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے، بیوک ادا، اس جزیرے پہ اس مافیا کا راج ہے اور میری مام کو خواب بہت آتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں میری عقل میرا ساتھ چھوڑنے لگی ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھتی ہیں، اور ایکسچینج اسٹوڈنٹس کان کھول کر سن لو۔ حالے نے قدرے تلملا کر مداخلت کی۔ استنبول میں ایسا کوئی کرائم سین نہیں ہے، یہ سب گھریلو عورتوں کے افسانے ہیں۔ یہاں کوئی بھارتی اسمگلر نہیں ہے۔ دونوں ترک لڑکیاں اپنے تئیں بات ختم کر کے اب سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ ختیجہ بھی ان کی باتوں پہ مطمئن ہو کر شکر پارے کھانے لگی تھی، مگر حیا کے حلق میں وہ بہت میٹھے سے شکر پارے کہیں اٹک سے گئے تھے۔ ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اس نے اس حبشی کے منہ سے پاشا کا نام سنا تھا۔ وہ نہایت متحمل سا اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا، اپنے بیٹے کے علاج کا ذکر، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور پاشا کے کام کا ذکر کر رہا ہو، اور واقعی ہی ترک گھریلو عورتوں کے افسانوں کے مرکز پاشا کا کوئی وجود نہ ہو۔ الوداعی لمحات میں جب باقی سب آگے نکل چکے تو مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا کے قریب سرگوشی کی۔
یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتیں۔ تمہیں اس لیے بتایا کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ خوبصورت لڑکیوں پہ عموماً ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں۔ حیا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کے جھریوں زدہ چہرے پہ سچائی بکھری تھی۔ وہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے۔ وہ بالکل سن سی ہوئی انہیں دیکھے گئی۔ کیا افواہوں کا خوف مجسم صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا، یا ان کی شکل واقعی ان کے ساتھ چھوڑ رہی تھی؟ شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے جب وہ سبھانچی یونیورسٹی پہنچیں۔ سبھانچی امراء کی جامعہ تھی۔ وہ 4 ماہ کے ایک سیمسٹر کی فیس بھی $10,000 سے کم نہ تھی۔ شہر سے دور مضافات میں واقع وہ قدرے گولائی میں تعمیر کردہ عمارت بہت پرسکون دکھتی تھی، چونکہ وہ جگہ استنبول شہر سے قریباً 45 منٹ کے فاصلے پہ تھی۔ اس لیے سبانچی میں ڈے اسکالرز نہیں ہوتے تھے۔ اس کے تمام طلباء و طالبات بامشمول حالے نور جیسے لوگ کہ جن کے گھر استنبول میں ہی تھے، ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ یونیورسٹی کی عمارت سے دور برف سے ڈھکے میدانوں میں ایک جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اونچی عمارتیں کھڑی تھیں۔ وہ ان کے رہائشی ڈوم بلاکس تھے، انگریزی حرف ایل کی صورت کھڑی 3 منزلہ عمارتیں جن کے کمروں کے آگے بالکونیاں بنی تھیں۔ 6 کمرے ایل کی ایک لکیر پہ تھے اور 6 دوسری لکیر پر تھے۔ تمہارا کمرہ دوسری منزل پہ ہے، حالے نے اس کا سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے بتایا۔ حیا اور ڈی جے دوسرا بیگ گھسیٹ کر لا رہی تھیں۔ ایل کی شکل کا ڈوم بلاک، جس کو حالے B1 کہہ رہی تھی، کے باہر گولائی میں چکر کھاتی سیڑھیاں کھلے آسمان تلے بنی تھیں جو اوپر تک لے جاتی تھیں۔ لوہے کی ان سیڑھیوں کے ہر 2 زینوں کے درمیان خلا تھا اور زینوں پہ برف کی موٹی تہہ تھی۔ ذرا سا پاؤں پھسلے اور آپ کی ٹانگ اس گیپ میں سے نیچے پھسل جائے۔ وہ تینوں گرتی پڑتی بامشکل حیا کا سامان اوپر لائیں۔ کمرہ تو اچھا ہے، ہم یہاں رہیں گے۔ حیا نے حالے کی تھمائی چابی اپنے ڈورمیٹری کا دروازہ دھکیلا تو بے اختیار لبوں سے نکلا، ہم نہیں، صرف تم، کیونکہ ختیجہ کا بلاک B2 ہے، وہ جو سامنے ہے۔ اس نے انگلی سے دور برفیلے میدان میں بنی عمارت کی جانب اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ میں ادھر اکیلی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ بعد میں تم بدلوا سکتی ہو، وارڈروم آفیسر سے کہہ کر۔ ابھی تم آرام کرو۔ ہر کمرے میں 4 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ ہر اسٹوڈنٹ کی ٹیلی فون ایکسٹینشن اس کی میز پہ ہوتی ہے۔ آج کل چھٹیاں ہیں، اکثر طالب علم اپنے گھر گئے ہوئے ہیں۔ تمہارا کمرہ خالی ہے، مگر تم جا کر اپنے بیڈ پر ہی سونا۔ ترک لڑکیوں کے بستر پہ کوئی سو جائے تو وہ بہت برا مانتی ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو تو میرا ڈورم بلاک B4 میں ہے اور اوکے، مسکرا کے وہ بولی تو حیا نے سر ہلا دیا۔ ڈی جے نے بے چارگی سے اسے دیکھا اور حالے کے ہمراہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ حالے، سنو، اس عمارت کے پیچھے کیا ہے؟ کسی خیال کے تحت اس نے پکارا۔ حالے مسکرا کر پلٹی اور بولی، جنگل۔ پھر وہ دونوں زینیں اتر گئیں۔ حیا ایک جھری لے کر پلٹی اور اندر کمرے میں قدم رکھا۔ کمرہ خوبصورتی سے آراستہ تھا۔ ہر دیوار کے ساتھ ایک ڈبل سٹوری بینک رکھا تھا۔ عموماً ایسے بینکس میں نیچے ایک بیڈ اور اوپر بھی ایک بیڈ ہوتا ہے، مگر اس میں نیچے بڑی سی رائٹنگ ٹیبل بنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھی اوپر جاتی، جہاں ایک آرام دہ بیڈ تھا۔ میز پہ ایک ٹیلی فون رکھا تھا۔ وہ چاروں بینکس کو دیکھتی اپنے نام کی میز کی کرسی کھینچ کر نڈھال سی بیٹھ گئی۔ وہ ایک تھکا دینے والا دن ثابت ہوا تھا، مگر ابھی وہ تھکن کے بجائے عجیب سی اداسی میں گھری تھی۔ غیر ملک، غیر خطہ، غیر جگہ اور تنہا کمرہ جس کے پیچھے جنگل تھا۔ اسے جانے کیوں بے چینی ہونے لگی۔ وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی تاکہ باہر کہیں باتھ روم ڈھونڈے۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ 2 کمرے چھوڑ کر ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لڑکا بیگ اٹھائے نکلا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پھر مقفل کر دیا۔ گرلز ہاسٹل میں لڑکا
اگر پاکستان میں ہوتی تو یقیناً یہی سوچتی، مگر یہ بات تو سماجی کے پراسپیکٹس میں پڑ چکی تھی کہ وہ مخلوط ہاسٹل تھا۔ البتہ ایک کمرے کے اندر صرف ایک صنف والے افراد ہی رہ سکتے تھے۔ وہ بد دل سی ہو کر واپس کرسی پہ آ بیٹھی۔ سامنے والی دیوار پہ ایک سفید اور سیاہ تصویر آویزاں تھی۔ پینسل سے بنایا گیا وہ خاکہ ایک کلاہڑے کا تھا جس کے پھل سے خون کی بوندیں گر رہی تھیں۔ خاکہ بے رنگ تھا مگر خون کے قطروں کو بے حد شوخ سرخ رنگ سے بنایا گیا تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر دوسری دیوار کو دیکھا۔ وہاں ایک لڑکی کے چہرے کا بے رنگ پینسل سے بنا خاکہ ٹنگا ہوا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ اس کی گردن پہ چھری چل رہی تھی اور اس سے بھڑکیلے سرخ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ ایک دم بہت خوفزدہ ہو کر باہر لپکی۔ کوریڈور میں بہت اندھیرا تھا۔ دور نیچے برف سے ڈھکے میدان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، اوپر چھت پہ لگا بلب ایک دم جل اٹھا۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن گھمائی۔ کوریڈور خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر بلب کس نے جلایا؟ اس کی گردن کی پشت کے بال کھڑے ہونے لگے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پلٹی اور زینے اترنے لگی۔ تبھی ایک دم ٹھا کی آواز کے ساتھ اوپر کوئی دروازہ بند ہوا۔ اس نے پتھر بن جانے کے خوف سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی چلی گئی۔ آخری زینے سے اتر کر اس نے جیسے ہی برف زار پہ قدم رکھا، اوپر بالکونی میں جلتا بلب بجھ گیا۔ باہر زور شور سے برف گر رہی تھی۔ تازہ پڑی برف سے اس کے قدم پھسلنے لگے تھے۔ سفید سفید گالے اس کے بالوں اور جیکٹ پہ آ ٹھہرے تھے۔ وہ گرتے پڑتے ڈی جے کے بلاک B2 کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے پہلی دفعہ اپنی مانگی گئی کسی دعا پہ پچھتاوا ہوا تھا۔ کاش آج یہ برف نہ پڑتی۔ B2 کی دوسری منزل کی بالکونی میں وہ دم لینے کو رکی۔ اسے منزل یاد تھی مگر کمرے کا نمبر بھول چکا تھا۔ اس نے ہونٹوں کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر زور سے آواز دی، ڈی جے تم کہاں ہو؟ ڈی جے، ڈی جے۔ ایک دروازہ جھٹ سے کھلا اور کسی نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اندر کھینچا۔ اگر تم 2 منٹ مزید تاخیر کرتی تو میں مر چکی ہوتی حیا۔ ڈی جے بھی اس کی طرح تنہا اور خوفزدہ لگ رہی تھی مگر اس کمرے میں آ کر حیا کا سارا خوف اڑن چھو ہو چکا تھا۔ ڈرو مت، تمہارے لیے ہی تو آئی ہوں۔ مجھے پتا تھا تم اکیلی ڈر رہی ہوگی، ورنہ میرا کیا ہے، میں تو کہیں بھی رہ لیتی ہوں۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر بولی، پھر بے اختیار جمائی روکی۔ خوف ختم ہوا تو نیند طاری ہونے لگی۔ مگر ڈی جے، میں سوؤں گی کدھر؟ ان 3 خالی بیڈز پہ کانٹے بچھے ہوئے ہیں کیا؟ مگر حالے نے کہا تھا کہ ترک لڑکیاں۔ فی الحال یہاں نہ حالے ہے نہ ہی ترک لڑکیاں، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ غیر ملک میں اس کا سویا ہوا خوف جو خدا جاگ اٹھا تھا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حالے کو پتہ نہیں لگنے دے گا۔ اب بستر میں گھسو اور سو جاؤ۔ خدا جانے مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا تھا جو ترکی آ گئی۔ آگے جھیل، پیچھے جنگل، اتنی وحشت۔ ڈی جے کمبل میں لیٹے بڑبڑائی جا رہی تھی۔ نیند سے تو وہ بھی بے حال ہونے لگی تھی، سو ڈی جے کے قریبی بینک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر کمبل میں لپٹ گئی۔ حیا، وہ کچی نیند میں تھی جب ڈی جے نے اسے پکارا۔ ہوں۔ اس کی پلکیں اتنی بوجھل تھیں کہ انہیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ اچھا، اس کا ذہن غنودگی میں ڈوب رہا تھا۔ اور سنو، وہ پلاؤ اتنا برا بھی نہیں تھا، ہمیں صرف سفر کی تھکاوٹ کے باعث برا لگا۔ اور سنو، مگر ڈی جے کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ سو چکی تھی۔